اور یہ تاریخ میں شاید واحد ہستی ہے جن کے جنازے میں 1.25 کروڑ آدمی شریک ہوئے۔ 1.25 کروڑ آدمی، حضرت کے سینکڑوں ہزاروں علماء، دانشور، اہل علم، آپ کے مرید پوری دنیا میں، حتیٰ کہ عرب کے اندر بھی، حتیٰ کہ مصر کے اندر، شام کے اندر، لبنان کے اندر، یمن کے اندر آپ کے مریدین، متوسلین، اہل عرب کے جو بڑے بڑے شیوخ ہوتے تھے وہ حضرت کی خدمت میں بیٹھتے تھے، ایک حدیث پاک پڑھا دے، ہم آپ کو اپنا استاد بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہ تاریخ میں شاید واحد ہستی ہے جن کے جنازے میں 1.25 کروڑ آدمی شریک ہوئے۔ 1.25 کروڑ آدمی جن کی نماز جنازہ میں امام احمد بن حنبل کی وقت کے بادشاہ سے گفتگو ہو رہی تھی نا، تو وہ کہنے لگا دیکھو امام آج تیرے پیچھے کوئی بھی نہیں، سارے میرے ساتھ ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے تیرا اور میرا فیصلہ جنازہ کرے گا، جنازہ کرے گا۔ تو واقعی ایسا ہوا، امام احمد بن حنبل کا جنازہ اٹھا، بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ، اور میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ۔ میرے عزیز بھائی، ہم نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے لوگ دیکھے، 1400 سال پہلے کے بزرگوں کی باتیں، 800-900 سال پہلے بزرگوں کی باتیں تو سنتے رہتے ہیں۔ میں آج آپ کو اس دور کے ایک شخص کی داستان سنانے لگا ہوں، آج کے اس دور کے ایک شخص کی داستان، اس دور کے ایک شخص کی داستان۔ وہ ایک شخص ہے شاداب بہاروں جیسا۔ میں نے اپنے حضرت صاحب کو پاکستان میں دیکھا، بریلی شریف میں دیکھا، مدینہ شریف میں دیکھا۔ میں نے ان کی زندگی کو بڑی توجہ سے دیکھا، خوبصورتی سے دیکھا۔ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پڑپوتے تھے، حجت الاسلام کے پوتے تھے۔ ان کے نانا اپنے زمانے میں عالم اسلام کے سب سے بڑے مفتی تھے، ان کے والد ہندوستان کے سب سے بڑے مفسر تھے۔ لیکن انہوں نے اپنی زندگی، ایک ہوتا ہے انسان عالم بہت بڑا ہے، وہ ازہر یونیورسٹی کے خود فارغ تھے، وہ بہت بڑی سندیں رکھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اخلاقیات تھیں، جو کردار تھا، جو عمل تھا، سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کا عقیدہ کس طرح کا ہے، وہ یقین کے معاملے میں ڈگمگایا ہوا ہے یا کہیں کھڑا ہونا بھی اسے آتا ہے۔ کچے پکے لوگ بھی بڑے ملتے ہیں نا زندگی میں۔ میاں صاحب نے مشورہ دیا ہے، درویش بندے تھے لیکن کئی دفعہ بڑے صائب مشورے دیتے تھے، کہتے تھے مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے چوکاں۔ محکم کا معنی پکیاں، مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے چوکاں، تے ایویں نویں نویں نہ یار بنائیے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اتنا درویش بندہ اور کمینہ ہی کہہ دیا انہوں نے، نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ عقیدہ پختہ، سویرے کسی کے پاس، شام کسی کے پاس، پرسوں کسی کے پاس۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کچے پکے لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ جو لوگ افکار کے، نظریات کے پختہ ہوتے ہیں، حضرت تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب میرے مرشد کریم، آج آپ کو 2 سال کے قریب ہو گئے، دوسرا سالانہ عرس ہے آپ کا پرسوں بریلی شریف میں۔ حضور تاج الشریعہ نظریات کے پکے، حضرت تاج الشریعہ کے صاحبزادے بھی بڑے شاندار ہیں، بڑے قابل ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑے معاملہ فہم ہیں، متقی ہیں۔ لیکن 2006 میں جب بیٹے کو خلافت دی، سجادہ نشین بنایا، تو ایک ہی بیٹا ہے آپ کا۔ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے، حدیث میں موجود ہے، لیکن ان کو کسی جگہ کسی چیز نے کمزور نہیں کیا۔ فرمانے لگے یہ میرا بیٹا ہے، عالم فاضل ہے، میں اسے سجادہ بنانے لگا ہوں، لیکن اس کے ساتھ اس وقت تک رہنا جب تک اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو۔ اور جب تم دیکھو کہ اپنے بزرگوں کے مسلک سے، عقیدے سے ہٹنے لگا ہے، تو پھر اس کی سپورٹ، یہ کوئی باپ اعلان کرتا ہے، آج کہا جاتا ہے حضرت نے پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا، تو اس طرح کا ایک ٹانگ بچھا کے دوسری کھڑی کر کے کھانا کھانا سنت ہے۔ کراچی میں ایک جگہ آپ تشریف فرما تھے، اب ایک پیر بچھا کے کھڑا کر کے، تو وہاں میزبان نے قالین ہی نہیں بچھایا، اس نے کرسیاں رکھ دی۔ اب ساری دنیا حیران ہو گئی کہ انہوں نے تو کبھی خلاف سنت کوئی کام کیا ہی نہیں، کوئی مجبوری ہو جانا، بیمار ہو جانا، کوئی ایسا معاملہ علیحدہ بات، لیکن خلاف سنت تو کام کیا ہی نہیں، تو یہ تو ساری زندگی ایک پیر بچھا کے کھڑا کر کے روٹی کھاتے رہے، تو کس طرح نظام چلے گا؟ لوگوں کی نظریں جمی ہوئی ہیں، رنگ کس طرح کا نکلتا ہے؟ تو کرسی اور میز لوگوں نے رکھے ہوئے تھے، حضرت تکلیف بھی نہیں دیتے میزبان کو،
تکلیف بھی نہیں دیتے، یہ لاؤ وہ لاؤ اس طرح کرو، یہ مزاج نہیں، ان کی طبیعت نہیں. میزبان نے کرسی میز رکھ دی، لوگوں نے انوکھا ہی رنگ دیکھا، بوڑھے آدمی تھے، جبہ اٹھایا اور کرسی کے اوپر ہی ایک ٹانگ بچھا لی، دوسری کھڑی کر لی کرسی کے اوپر ہی. اب تھوڑی دشواری ہوئی، کرسی پہ ذرا اس طرح بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، دشواری ہوئی تو بعد میں وہ میزبان حضرت کی خدمت میں آیا، کہنے لگا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانے والے تھے، سنت کے پابند تھے، تو مجھے چاہیے تھا میں بناتا تو آپ فرما دیتے. تو آپ فرمانے لگے تھوڑی دیر میں نے سوچا کہ تیرا دل رکھنا بھی ضروری ہے، سنت ادا کرنا بھی ضروری ہے، چلو میں تھوڑی دیر مشکل میں آیا ہوں، مہمان کا دل بھی راضی ہو گیا ہے، میرے محمد کی سنت بھی ادا ہو گئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس موقع کے لیے شعر لکھا گیا، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. یہ ان لوگوں کے لیے